السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نظام اور جس نظام حکومت کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے آپ نے قربانی پیش کی، وہ نظام حکومت کیا تھا، اس نظام کے بنیادی خد و خال کیا تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس نظام حکومت کے منشور کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار عطا کریں تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام اس کو رائج کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام اس کی ترویج اور اشاعت کریں گے۔ یہ اسلامی ریاست کے بنیادی مقاصد اور اس کا منشور جو ہے، اگر اس کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہی چیزیں ہیں۔ نماز کے نظام کا مطلب صرف نماز کی سہولت یہ صرف نہیں ہے، بلکہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نماز انسان کو روحانی طور پر اور عملی طور پر جو کچھ سکھاتی ہے، اس نظام کو فروغ دینے کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کرے، یہ مطلب ہے سادہ لفظوں میں۔ اور زکوٰۃ کا مطلب محض یہ پورا کہہ لیجئے کہ جو پورا نظام معیشت ہے، جس طرح نماز اسلام کے پورے روحانی نظام کی بنیاد اور جڑ ہے، اسی طرح اسلام کے پورے معاشی نظام کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کا نظام کہ جس میں امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کو کم از کم رکھا جائے کہ غربت اور غریب اتنی تعداد میں نہ ہو جائے کہ بس چند لوگ جو ہیں وہ معاشرے کی ساری دولت اور وسائل پر قابض ہو جائیں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب بھی یہ ہے کہ خیر کی اشاعت اور فروغ باقاعدہ ریاست کی ذمہ داری ہو۔ ریاست اس چیز کا اہتمام کرے گی کہ نیکی اور خیر کا پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، شر اور ایسے اعمال کہ جو لوگوں کو شر کی طرف لے کر جانے والے ہیں، ان سے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو اسلامی ریاست جو ہے اس کے منشور کے یہ 4 بنیادی نکات ہیں جو اس آیت مقدسہ کے اندر بیان ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ یہی چاہتے تھے کہ اس نظام کو بحال رکھا جائے اور اس نظام کو بچایا جائے، کیونکہ اس نظام کو اور اس نظام حکومت کو بچائے بغیر اور اس کو بحال رکھے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں ہے، اسلام کا پھیلاؤ اور فروغ ممکن نہیں ہے۔
آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کو جو قوت حاصل ہوئی اور اسلام کو جو فروغ نصیب ہوا تو وہ اس وقت ہوا کہ جب اسلامی ریاست وجود کے اندر آئی، مدینہ طیبہ کے اندر۔ 13 سال کے اندر مکہ کی زندگی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کیے، مدینہ میں جا کر وہ ریاست قائم فرمائی اور اس ریاست نے استحکام فتح مکہ کے موقع پر حاصل کیا۔ اب فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، 11 کے آغاز میں کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ رمضان المبارک کے اندر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، درمیان کا جو وقت ہے اس کو ذرا یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، 2-2.5 سال سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں اور دیکھیں کہ انہی 2-2.5 سالوں کے اندر جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلامی افکار اور نظریات کو ان 2-2.5 سالوں کے اندر وہ فروغ نصیب ہوا کہ نہ صرف پورا عرب بلکہ عرب سے باہر بھی اسلام کا پھریرا اور جھنڈا لہرانے لگا۔ تو اسلامی ریاست، اس کا وجود اور تحفظ اور ان اصولوں کا تحفظ جن اصولوں پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے یا اس کو قائم ہونا چاہیے، یہ اصل وہ مشن اور مقصد تھا، اس نظام کو بچانا، اس نظام کا تحفظ کرنا کہ جو لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہو، وہ حکومت، وہ ریاست کہ جو اسلام کے تحفظ کی ضامن بن جائے، وہ ریاست، وہ نظام، یہ پیش نظر تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ ریاست کہ جس میں لوگوں کو، سب کو، ایک ہمارے ہاں جدید دور کے اندر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے سوشل جسٹس، عدل اجتماعی، کہ جس میں سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ یہ کہنے کو بڑی آسان بات ہے، عملاً بڑی مشکل ہے۔ قانون کی نظر میں سارے لوگ جس میں برابر ہوں، سماجی سطح پر لوگوں کو مساوات، سارے لوگ برابر ہو جائیں، معاشی وسائل کے اعتبار سے لوگوں کے پاس برابر کے مواقع ہوں۔ دیکھیں لوگ برابر رہیں گے نہیں، لیکن مواقع سب کو برابر کے ملیں، معاشی طور پر، معیشت کے اندر، اور معاشرتی طور پر لوگ سماجی سطح پر عزت محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح قدیم تہذیبوں کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر تھا کہ لوگ مختلف طبقات کے اندر اتنی بری طرح جکڑے ہوئے ہیں اور اتنی بری طرح بٹے ہوئے ہیں کہ سماجی سطح پر ان کے درمیان مساوات کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو کس طرح بیان کیا ہے، صرف ایک آیت عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب سورۃ الحجرات کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں صرف تعارف کے لیے ہے، یہ مختلف خاندان اور قبیلے تمہارے بنائے ہیں تو یہ تعارف ہے تمہارا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہی ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے اللہ کی نظر میں۔ تو سماجی سطح پر، معاشی طور پر، قانونی طور پر، ہر اعتبار سے لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں، یہ وہ نظام ہے جس کے تحفظ کے لیے اور جس کی بقا کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جس میں سوشل جسٹس، جدید اصطلاح میں آپ کہہ لیجیے عدل اجتماعی، ہر انسان کا بنیادی حق بن جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نظام میں ریاست اور نظام حکومت کے تحفظ کے لیے انہوں نے قربانی دی، یہی دعویٰ تھا، یہی ان کا نقطہ نظر تھا کہ اس میں عہدے اس وجہ سے نہیں ملنے چاہیے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں فلاں کی اولاد ہے، بلکہ عہدے اور ذمہ داریاں یہ لوگوں کو اہلیت کی بنیاد پر ملنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں، عہدے اور ذمہ داریاں اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی ریاست قائم فرمائی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریاں کس بنیاد پر تقسیم فرماتے تھے؟ صرف متقی ہونا کافی نہیں ہے۔ متقی ہو اچھی بات ہے، ضروری ہے متقی ہونا، لیکن صرف متقی ہونا یہ بھی اہلیت کا معیار نہیں ہے۔ متقی بھی ہو، نیک بھی ہو اور باصلاحیت بھی ہو، اس چیز کو جاننے والا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی کوئی نیکی میں اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں کوئی شک و شبہ ہے، لیکن عہدوں کی تقسیم میں آپ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما کر روک دیتے ہیں کہ اے ابو ذر، یہ تمہارا یہ عہدہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم اس سے الگ ہی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ وہ جو ان کا مزاج تھا وہ حکومتی عہدوں کے لیے زیادہ مناسب نہیں تھا، حالانکہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ تو ایسا نظام حکومت کہ جس میں اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے اور ذمہ داریاں دی جائیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ رواج ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا کہ آپ نے اپنے بعد اپنے خاندان کے کسی شخص کی نامزدگی اور نیابت کا اعلان نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کے چچا موجود تھے، آپ کے خاندان کے لوگ موجود تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، لیکن آپ نے وصال کے وقت کسی کی نامزدگی نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ لوگ بہتر شخص پر خود بخود ہی متفق ہو جائیں، اور لوگوں نے سب سے بہترین شخص پر اتفاق کیا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر منتخب کیا۔ اس وقت سب سے بہتر یہی تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو خلافت راشدہ میں پرموٹ کیا گیا۔ لوگوں نے ایک موقع پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خنجر لگا اور بچنے کی امید نہ رہی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد عبداللہ ابن عمر کو نامزد کر دیں، لیکن آپ نے نامزد نہیں فرمایا، بلکہ 6 لوگ جو فرمائے نامزد، اس میں آپ کے خاندان کا کوئی شخص نہیں تھا۔ ایون کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ان پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہونے کے قریب تھے، آخری وقت تھا، تو لوگوں نے کہا کہ امام حسن کو نامزد کر دیجئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ نہ تو تمہیں میں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں، میرے بعد جس کو مناسب سمجھو اپنے میں سے اپنا امیر اور خلیفہ بنا لینا۔ اور میں آپ سے بھی یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ پوری تاریخ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں کہ حکومت اور ریاست کے اندر جتنی خرابیاں بھی ہوں وہ کسی نہ کسی درجے میں کور ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی حکومت اور ریاست، آپ اپنی تاریخ کی ظالم ترین حکومتوں کے بارے میں بھی پڑھ لیجئے، جو احباب تاریخ پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہماری اسلامی تاریخ کے اندر جو حکومتیں خالصتاً جن کو آپ اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے، مسلم حکومتیں ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں ہیں کہ جن کا مکمل نظام اور سسٹم جو ہے خلافت راشدہ کے طریقے پر ہو، لیکن ان حکومتوں کے اندر بھی ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ان حکومتوں کے اندر بھی عہدے اور ذمہ داریاں رشتہ داروں کے اندر نہیں بانٹی جاتی، کوشش کی جاتی ہے کہ ریاستی نظم کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر ظالم ترین حکومتوں میں بھی آپ دیکھیں گے
کہ حکمرانوں نے کوششیں کی کہ بڑی ذمہ داریاں اپنے خاندان کے اندر بانٹنے کی بجائے اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اموی خلفاء نے بڑی کوشش کی، واقعہ کربلا کے بعد جو لوگوں کے اندر ان کی بدنامی ہو چکی تھی تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بڑے بڑے جو ائمہ ہیں ان کو حکومتی عہدے پیش کیے جائیں۔ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان عہدوں کی سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، باقی لوگوں کو منع نہیں کیا، آپ کے شاگردوں نے وہ عہدے قبول کیے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بننے والے تھے اس لیے ایک دوسری مثال یہ بھی پیش کی کہ حکومت کے عہدے قبول نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ تاکہ حکمران کو راہ ہدایت پر رکھا جائے اور اس پر دباؤ برقرار رکھا جائے، اور دوسری طرف اپنے شاگردوں کو اس کی اجازت بھی دے دی تاکہ جو نظام ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش بھی باقی رکھی جائے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ظالم ترین حکومتوں نے بھی کوشش کی کہ امام ابو حنیفہ کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، کوشش کی کہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی جلیل القدر ہستیوں کو حکومتی نظم کے اندر شامل کیا جائے، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ریاست کا نظام چلانا ہے اور اس کے اندر بہتری لے کر آنی ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ حکومتی عہدے رشتہ داری کی بنیاد پر نہ بانٹے جائیں بلکہ اہلیت کی بنیاد پر بانٹے جائیں۔ اور امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی نظام کا تحفظ چاہتے تھے۔ میں نے پچھلے کسی جمعے میں بھی بات کی تھی کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ اس امت کے اندر یہ اپروچ کتنی گہری تھی اور گہری ہے کہ امیر معاویہ اتنی بڑی فضیلت کے باوجود کہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری رشتہ داری ہے کہ ان کی بہن جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، وہ سارے رشتے اور تعلق کے باوجود امت ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتی، پھر بھی ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا، ان کی ساری فضیلت تسلیم کرنے کے باوجود، اس لیے کہ جس طریقے کے مطابق وہ منصب حکومت پر خلافت پر پہنچے وہ مکمل طور پر اس انداز میں نہیں تھا جو خلافت راشدہ کا طرہ امتیاز ہے، جو مدنی ریاست کا بنیادی اصول ہے۔ تو لہٰذا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے یہ تھے کہ وہ نظام اس نظام کو بچایا جائے جو ان کے نانا جان نے، ان کے بابا جان نے اور خلفائے راشدین نے جس نظام حکومت کو قائم کیا ہے۔ تیسری بات کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آزاد عدلیہ ہے یہ صحیح اسلامی ریاست کے تحفظ کے بغیر آزاد عدلیہ محض ایک خواب ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اگر عدلیہ کا ادارہ ریاستی نظم سے الگ مضبوط اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو اور وہ محتاج ہو اگر ریاست کا نظم کا حصہ ہوگا، لیکن اس طرح کہ ان کی ساری ثوابدید پر ہو، اگر یہ چیز آ جائے گی تو پھر وہ منظر لوگ نہیں دیکھ پائیں گے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں تو لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عدالت ہے اس کے کٹہرے میں وقت کا خلیفہ ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ گواہ موجود نہیں ہے، وہ شہادتیں موجود نہیں ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور قاضی نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کے خلاف فیصلہ کر دیا، حالانکہ موقف ان کا بالکل درست تھا اور بعد میں اس کو درست تسلیم بھی کر لیا گیا، عدالت سے باہر نکل کر ان کے فریق مخالف نے تسلیم بھی کر لیا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ زرا اور یہ چیزیں آپ کی ہیں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا
کہ آپ کی عدالت جو ہے وہ خلیفہ وقت کے روب اور دبدبے سے کتنی متاثر ہوتی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی ریاست کا اور اسلامی نظام کا تحفظ کیے ممکن نہیں ہے۔ تو نظام کا تحفظ، نظام کی بقا، اور اس کے لیے جو آپ نے جد و جہد اور کوشش فرمائی، تو یہ آپ واضح طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اصل عدلیہ، آزاد عدلیہ وہی ممکن ہے، اسی وقت ممکن ہے جب وہ ریاستی دباؤ سے آزاد ہو، جب ایک گورنر جو ہے وہ بھی کھلی عدالت کے اندر اور کھلی کچہری کے اندر۔ حضرت عمر بن عاص کتنا بڑا نام ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا بیٹا بھی ایک مصری کو تھپڑ مارتا ہے تو حج کے مجمع عام کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصری کو حکم دیتے ہیں کہ چونکہ اس کے بیٹے نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اور اس زوم کے اندر مارا ہے کہ اس کا باپ مصر کا گورنر ہے، اس لیے یہاں تم سر عام اس کو اسی انداز میں تھپڑ مارو، اسی طرح اس کو سزا دو۔ اور جب اس کو سزا ہو چکی تو اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے بیٹے نے، گورنر مصر کے بیٹے نے، عمر بن عاص کے بیٹے نے تیرے ساتھ زیادتی اس وجہ سے کی ہے کہ اس کا باپ مصر کا گورنر ہے، اب تمہیں یہ پورا حق ہے کہ جس کی وجہ سے تجھ پر یہ ظلم ہوا، گورنر مصر آگے بڑھو اور اپنا بدلہ اس گورنر سے بھی لو۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس سے زیادہ میں حقدار نہیں ہوں اور اس سے زیادہ میں چاہتا نہیں ہوں۔ یہ کب ممکن ہے؟ اس وقت ایک آزاد عدلیہ جب سوسائٹی کے اندر اپنا رول ادا کر رہی ہے، کہ جس عدالتی نظام کا حال یہ ہو کہ جس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ظلم کر کے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے حوالے سے اپنے معاملات کے اندر اس کی کتنی مثالیں پیش فرمائی۔ عام طور پر وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تو حضور نے، لوگوں نے سفارش کی، بعض اصاغر صحابہ نے، تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا کہ والذی نفس محمد بیدی، خدا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو فاطمہ تو بنت محمد فعلت ذالک لقطعت یدہ، خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیتا۔ وہ عدالتی نظام، تو یہ پورا وہ نظم ہے، یہ وہ نظام ہے جس کے تحفظ کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کی طرف کشاں بڑھتے ہیں کہ اگر یہ نظام نہ بچایا گیا تو ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ ایسا نظام حکومت کہ جس کے اندر کسی کو کوئی استثناء حاصل نہ ہو، کوئی VIP کلچر نہ ہو، ایسی کوئی روایت سرے سے موجود ہی نہ ہو، جہاں پر NRO کا کوئی غلغلہ بلند نہ ہو، ایسی ریاست، ایسا نظام کہ اگر جبلہ بن اہم جو غسانی بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حج کے موقع پر آیا اور اسی اکڑ فوں کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کسی بیچارے عام آدمی، غریب آدمی، کسی بدو کا پاؤں اس کے احرام پر پڑ گیا تو اس نے پلٹ کر بیت اللہ کے اندر اس کو تھپڑ مارا کہ بادشاہوں کی اولاد کے ساتھ اتنے غیر ذمہ دارانہ انداز میں ان کے گرد و نواح میں لوگ پھریں کہ ان کو تمیز بھی نہ ہو کہ شاہی خاندان کا ایک فرد جا رہا ہے، ہٹو اور بچوں کا وہ کلچر جس کے آج بھی آپ منظر نامے دیکھتے ہیں۔ تو جب اس بدو کو تھپڑ پڑا تو یہ ہے ریاستی نظام، یہ ہے نظام کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ غریب آدمی کب قانون اپنے ہاتھ کو لیتا ہے؟ مظلوم کب قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے؟ جب اسے قانون سے توقع نہیں ہوتی، جب کہ اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریاستی نظم مجھے کوئی حق دینے سے قاصر ہوگا۔ یہ عدالتی نظام جہاں پر قانون، عدالت، نظام، جہاں پر حق خریدا جاتا ہے
حق ملتا نہیں ہے، ایسا نظام۔ وہ بدو اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، سیدھا جناب عمر فاروق کے پاس پہنچا، حج کے موقع ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، جبلہ بن اہم کو بلایا اور کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے طواف کے دوران اس بدو کو تھپڑ رسید کیا ہے؟ اس نے اعتراف کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، یہ ہے عدالتی نظام، یہ ہے ریاستی نظام۔ آپ نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو اس کو راضی کر لو اور یا پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بڑا بالکل مبہوت ہو گیا کہ کیا اس بدو کے مقابلے میں مجھے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کو کیا اس بدو سے معافی مانگنی ہوگی؟ کیا مجھے اس سے تھپڑ کھانا ہوگا؟ تو مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلامی ریاست کے اندر بس اس کے سوا اور کوئی تیسری صورت نہیں ہے، یا اس کو راضی کرو، اس سے معافی مانگ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یا پھر بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب اتنی اس کے نقطہ نظر سے اتنی خوفناک صورتحال سامنے آئی تو اس نے کہا جی مجھے تھوڑا سا اگر وقت دے دیں تو میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ تو ہمارے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بدو تو راضی نہیں ہوا، لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ اگر یہ تو راضی نہیں ہوا تو کل دوبارہ جب عدالت لگے گی اور میری برسر عام میرا قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، تو یہ تو میری بڑی توہین ہوگی کہ میں تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو راتوں رات مکہ سے فرار ہو کے واپس چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کا جو کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ برداشت کر لیا کہ وہ واپس اپنے ملک میں اور واپس اپنے دین میں چلا جائے، لیکن انصاف کا خون آپ نے برداشت نہیں کیا۔ اس لیے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہاں پر لوگوں کا اعتماد اداروں سے ختم ہو جائے، لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ انصاف خریدنا ہے تو خرید لو، انصاف ملنے والی بات نہیں ہے۔ وہ حضرت علی کا قول اکثر ہم کوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے کہ جس میں عدلیہ، آزاد عدلیہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہونے کی پوری طاقت رکھتی ہو، پوری جرت رکھتی ہو، اور اس میں لوگوں کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ جس کو چاہے اپنے ظلم کا نشانہ بنا لیں اور پھر قانون کی نظر سے قانونی طور پر ان کو استثناء بھی حاصل ہو۔ دیکھ لیجیے آپ ہمارے ہاں جس طرح کا یہ کسی مہذب ملک کے اندر آج کے دور میں یہ پلی بارگیننگ کا جو تصور ہے، اس کا آپ ذرا سوچئے کہ کسی مہذب ملک کے اندر یہ ممکن ہے کہ آپ نے 1 ارب روپیہ لوٹا ہے تو 60 کروڑ جمع کروا کے آپ معافی حاصل کر لیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ریاستی نظم کہ جس میں ایک مالی، میں کہوں گا ڈی جی پارکس کراچی سندھ، کہ جس کے جو ایک مکان کے اندر سے 15 ارب کے اثاثے جو ہیں وہ پکڑے گئے، جس میں حال یہ ہے کہ 70 پارک جو کراچی کے تھے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو ویسے بیچ دیے گئے ہیں، اور ان پارکس کی مینٹیننس کے لیے جو وصول کیا گیا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ اب اگلے اسکینڈلز ہیں جو عنقریب ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس ریاست کا حال یہ ہو جائے، اس ریاست کے اندر اور لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس ہی نہیں آ رہی، لوگوں کو اس چیز کا شعور ہی نہیں مل رہا۔ خلفائے راشدین اس چیز کا لوگوں کو خود شعور دیتے تھے، لوگوں کو خود بتاتے تھے، اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ تمہارا یہ حق ہے کہ تم یہ چیز پوچھو۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ حق ہے
کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہونے والے شخص سے پوچھیں کہ آپ قرآن و سنت کی جو تعلیم اور جو تبلیغ فرما رہے ہیں اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ عوام کا حق ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی اور جب ہماری سوسائٹی اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ حکمرانوں کا احتساب کرنے کے لیے کھڑے ہو سکیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تبدیلی اسی وقت آئے گی۔ حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب میں اور آپ تبدیل ہوں گے، ہماری اپروچ اور سوچ کے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارے طرز فکر اور انداز فکر کے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارے عمل پر وہ ہمارا طرز فکر اثر انداز ہوگا۔ جب یہ چیز اس انداز میں پروموٹ ہوگی، مغرب کو دیکھ لیجیے آپ، جتنی چاہے ان کو گالیاں دے دیں۔ بعض تہذیبی تجربے ان لوگوں نے ایسے کیے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بہت ساری چیزیں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ ایسا استثناء، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی این آر او نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین نے۔ میں اگر اسی موضوع پر شروع ہو جاؤں تو بڑی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ استثناء نہیں مانگا۔ بدر کے واقعات یاد کیجئے، خلفائے راشدین نے یہ استثناء نہیں مانگا۔ آپ خلافت راشدہ کی تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چاہتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ نظام جو میرے نانا جان نے قائم کیا ہے مدنی ریاست کی صورت میں، جس کی آبیاری کے لیے میرے بابا جان نے اپنی جان قربان کی ہے، میرے بڑے بھائی نے اپنی زندگی قربان کی ہے، جس کے لیے خلافت راشدہ وجود کے اندر آئی اور خلفائے راشدین نے قربانیاں پیش کی ہیں، اس نظام کا تحفظ یہ اصل میں بنیادی نقطہ ہے آپ کی اس پوری قربانی کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نظام کہ جس کے اندر شخصیت پرستی نہ ہو، نظریات کی بات ہو، شخصیت پس منظر میں رہے، نظریے کی بات ہو، نظریہ پروموٹ کیا جائے۔ تو میں کسی موقع پر حوالہ آپ کو دے رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک برطانوی استاد جو یہاں پر سوشل سائنسز پڑھاتے تھے، ان کی کتاب سوشل پالیسیز ان ڈیولپنگ کنٹریز، اس کے اندر اس نے ایک بڑی زبردست بات لکھی کہ بر صغیر اور پاکستان یہ وہ خطہ ہے کہ جو مختلف نظریات کا قبرستان ہے۔ کہاں گیا صوفیاء کا وہ تصوف کا نظریہ جس نے ہندوستان کو توحید کے جوہر سے روشناس کیا، کہ صوفیاء کی وجہ سے یہاں توحید کے پرچم بلند ہوئے؟ وہ صوفیاء کا نظریہ کدھر کر دیا دفن ان لوگوں نے؟ ان کی تعلیمات کو کس انداز میں نظر انداز کیا گیا، اور ان کے پیچھے کیسے کیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے صوفیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے صوفیاء کے مشن کو بیچ کر کاروبار اپنا شروع کر لیا ہے، اور کوئی وہ نظریہ اب ہمیں غائب نظر آتا ہے۔ اس نظریے کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے مہینے میں چند انشاءاللہ موضوعات اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو شخصیت پرستی کی نفی، نظریے کی بات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ مشن تھا آپ کا کہ اس نظریے کے تحفظ کے لیے آپ اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے، جو اسلامی ریاست کا ترہ امتیاز ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ لیڈر کون ہے اسلامی ریاست کے اندر؟ جو لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے، چاہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جو لوگوں کے سامنے جب وہ شکایت کرتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، تو وہ لیڈر اپنی قمیض اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں لوگوں کو، تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 باندھ رکھے۔ یہ لیڈرشپ کا یہ تصور کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر قحط پڑتا ہے 18 ہجری کے اندر، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب راشن بندی ہوئی تو اعلان فرمایا
کہ میں بیت المال سے اتنا ہی کھانا کھاؤں گا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا جتنا عام آدمی کو راشن مل رہا ہے، اس سے زیادہ میرا حق نہیں ہے۔ جب خلیفہ، مسلمانوں کا لیڈر، اس کی سوچ یہ ہو کہ جو عام آدمی کا رہنے کا جو معیار ہے وہ مجھے حق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ لوگ قربانیاں نہیں دیں گے؟ لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کچھ قربان کر دیں گے اس لیڈرشپ پر، اس ریاست پر۔ اور جس ریاست میں حال وہ ہو کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو لوگ پھر اس انداز میں قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی لیڈرشپ یہ صرف اور صرف اس نظام کے اندر ممکن ہے جو میرے نانا جان نے جس کے قیام کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ آپ اس نظام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اسی نظام کے لیے آپ نکلے ہیں، اسی نظام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ اس نظام کے لیے نکلے ہیں کہ جس میں روٹی، کپڑا اور مکان، یہ نعرہ آج ہمارے ہاں بڑا مقبول ہے، جس میں روٹی، کپڑا اور مکان واقعتاً ریاست کی ذمہ داری ہے، جس میں خلیفہ اسلامی حدود کے نفاذ کو روک دیتا ہے اس وجہ سے کہ جب قحط پڑا اور کوئی شخص پکڑا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو اسے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ تو اس نے کہا جی میں قحط کا زمانہ ہے، میرے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، میں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے چوری کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹنے سے روک دیا، فرمایا کہ اگر ریاست لوگوں کی بنیادی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہ ہو اور ان کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے تو پھر ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو لوگوں پر نافذ کرے۔ پہلے ریاست لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے گی۔ جب ریاست ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے تو پھر اس کے بعد اس کو یہ پورا حق ہے کہ وہ لوگوں پر اسلامی حدود کو، اسلامی نظام کے مطابق ہر چیز کو ان پر لاگو کرے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی ریاست، یہ نظام کہ جس کے اندر عام پبلک کے حقوق کا پوری طرح تحفظ ہو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام کو بچائے بغیر لوگوں کے حقوق کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ یہ 1799 کے اندر جو فرانس کے اندر انقلاب آیا اور جس کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، کہ یہ اس انقلاب کی بنیاد کیا تھی؟ اگر آپ دا سوشل کانٹریکٹ، یہ روسو کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، معاہدہ عمرانی کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، وہ کتاب پڑھے۔ اس کا اگر میں خلاصہ کروں ایک جملے میں تو وہ یہ ہے کہ روسو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا جو بنیادی حق ہے یہ بطور فریضہ ان کو ملنا چاہیے، بطور خیرات نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ذرا اس کو فرق کو ذرا سمجھیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق بطور خیرات نہیں ملنے چاہیے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی، بلکہ لوگوں کے حقوق ان کے حق کے فرض کے طور پر ان کی طرف جانے چاہیے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے اس پورے انقلاب فرانس کا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس چیز کو آپ مکی دور میں دیکھیے، مدنی دور تو بعد کی بات ہے، ریاست بعد میں قائم ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئیں مکہ کے اندر، ان میں یہ آیت بھی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ امیر لوگوں اور صاحب حیثیت لوگوں کے مالوں کے اندر ان محروم لوگوں کا حق ہے۔ حق کا مطلب اور ہے اور خیرات کا مطلب اور ہے۔ یہ اسلامی ریاست امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس نظام کو نہ بچایا گیا تو اس ایسی ریاست کے اندر لوگ اپنی عزت نفس کھو بیٹھیں گے، لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ مناسب جانا کہ اس نظام کو بچایا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی
ہمارے ملک کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ اس اصل اسلامی نظام کے دوبارہ اس کی دریافت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کوشش کی، اس میں ایک بڑا نام اس دور میں میں سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، اور افسوس ہوا کہ وہ آدمی نے بار بار اس نظام کی بات کی جو مدنی ریاست کا اصل نظام تھا، اور باقی ہمارے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اسٹیٹس کو کی بات کر رہے ہیں، اسی نظام کے اندر بہتری کی بات کر رہے ہیں۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس نظام کے اندر بہتری لانا کس درجے مشکل ہے یہ آپ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا جکڑ بندی ہے، ایسے مافیات وجود کے اندر آ چکے ہیں کہ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک اس نظام کو پورے طور پر آپ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان، ملک پاکستان کی بقا کو خطرات لاحق رہیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، ہمارے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک آدمی بظاہر ہمیں ناکام نظر آیا اور وہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو سوچ اور فکر پیش کی تھی، آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ اصل تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب آپ وہ نظام واپس لے کر آئیں جو مدنی ریاست کا نظام ہے، جو مدنی ریاست کے اصول ہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن دیکھیے کہ آپ نے اصل میں اسی نظام کے تحفظ کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کی اس مشن کو، اس مقصد کو، اور ان کی اس قربانی کو، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔